میری شادی ایک نہایت امیر گھر میں ہوئی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک غریب محلے سے اٹھ کر میں اتنے بڑے گھر میں بیاہی جاؤں گی۔ میرا دل مارے خوشی کے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار یہی سوچتی کہ اس گھر میں میرے لیے نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ میں جب ان سہولیات کا سوچتی تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا۔ کرتے کرتے وہ دن آ ہی گیا جب میری منگنی کر کے اماں ابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں گی کہ ہمیشہ اپنے شوہر کا دل جیت کر رکھوں، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی اتنی بھیانک ہونے والی ہے۔ جب میں شادی ہو کر میں اپنے سسرال آئی، میں نے دیکھا میری 3 دیورانیاں جٹھانیاں تھیں۔ سوچ لیا تھا کہ ان سے بھی بنا کر رکھوں گی، پر جیسے ہی مجھے کمرے میں پہنچایا گیا، میری جٹھانی نے آ کر میرے کان میں وہ بات بولی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھ سے کوئی دشمنی نبھا رہی ہو، اور پھر ایسا تو عموماً ہوتا ہی ہے، جس گھر میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوں وہاں پر لڑائی جھگڑا معمول کی بات بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی جٹھانی کی اس بات کو معمول کی لڑائی جھگڑا اور چپکلے سمجھ کر اپنے اندر ہی دبا لیا تھا۔ دراصل اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے شوہر سے ذرا بچ کر رہنا، وہ تمہیں طلاق ضرور دے گا۔ میں حیران تھی کہ شادی کی پہلی رات ایک نئی نویلی دلہن سے یہ بات کون کرتا ہے۔ میری جٹھانی کو ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایک دن کی دلہن ہوں، اپنے دل میں کوئی غلط گمان لے آئی تو میری زندگی ساری برباد ہو سکتی ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، سیدھا میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ وہ تو میرے میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے ایک بڑے نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد مطمئن ہو گئی، اپنی جٹھانی کی بات دل سے نکال دی اور اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اماں نے یہ بات مجھے پہلے دن ہی بتا دی تھی۔ پھر مرد کی امیری تو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور میرا شوہر بہت امیر تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ پھر وہ ایک دم میرے قریب آیا اور بولا، تم بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ پھر وہ اچانک سے ایک پراسرار مسکرانے لگا اور بولا، بس تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، تمہارا اور میرا ساتھ تو قیامت تک کا ہوگا۔ وہ جیسے باتیں کر رہا تھا، لگتا تھا کہ واقعی میرا شوہر کوئی دیوانہ ہو۔ پھر کیا ہوا میں نہیں جانتی۔ صبح تک میں یہی سوچتی رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ تو نہیں جائے گا۔ اس نے میری تعریفوں میں پل باندھ دیے، وہ ایسی باتیں کرتا جیسی میں نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ اس نے مجھے کچھ لمحوں میں ہی جیسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اس کی باتیں بہت دل فریب تھیں، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، میرے ناز اٹھائے گا۔ میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میری وہی جٹھانی کمرے میں آئی اور بولی، تمہارے شوہر نے کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، اور ویسے بھی آپ میرے اور میرے شوہر کے معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ کیا مجھے یہاں بھی وہ ساس بہو والے ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے؟ میری جٹھانی یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ تمہارا شوہر انیل تمہارے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جس سے دلچسپی نہیں ہوگی وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میری بات سنی اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ وہ شاید ابھی غسل کر کے آیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کیا بھابھی کچھ کہہ رہی تھی؟ میں اب مزید جھگڑا اور فساد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ میرا شوہر مطمئن ہو گیا، کہنے لگا کہ بس تم اس گھر میں کسی کی نہیں سننا، تم صرف میری بیوی ہو تو میری باتیں ہی ماننا اور سننا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج سے ہم لوگ روزانہ باہر گھومنے پھرنے جایا کریں گے۔ میں مان گئی تھی۔ اگلی ہی شام کو میرا شوہر مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت خوبصورت جگہ پر گھمانے لے گیا۔ ہم لوگ کیونکہ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں گھومنے پھرنے کی بہت خوبصورت جگہیں پہلے ہی موجود تھیں، اس لیے مجھے کسی بات کی پریشانی نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھے باہر نہیں لے کر جاتا۔ لیکن اگلی شام جب ہم لوگ گھومنے پھرنے گئے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ دراصل میرا شوہر گاڑی خود چلاتا تھا، پر ایک جگہ کلینک کے آگے اس نے گاڑی روک دی اور کہنے لگا کہ تم رکو، میں کچھ چیز لے کر آتا ہوں، تم بھی کھاؤ گی تو بہت مزہ آئے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے کسی ہوٹل پر لے جانے کے بجائے کلینک کے باہر لا کر کیوں کچھ کھلانا چاہتا ہے۔ کلینک سے تو دوائیں ملتی ہیں، کبھی بھی کلینک سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی۔ پر جب میرا شوہر باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے آئس کریم کے ڈبے تھے۔
کہنے لگا کہ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ کلینک سے کون سی آئس کریم ملتی ہے، پر ان لوگوں کے پاس ایک آئس کریم والا بار بھی ہے، یہیں سے یہ سب کو آئس کریم دیتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہے۔ میں نے آئس کریم کھائی پر اس کا ذائقہ عجیب سا تھا۔ خیر ہم لوگ آئس کریم کھا کر آگے بڑھے تو ایک فقیر کو میرے شوہر نے 1000 روپے دے کر کہا ہم دونوں کے ساتھ کے لیے دعا کرو، ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو، میری جٹھانی کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہم دونوں جدا ہو جائیں گے اور زندگی میں کبھی نہیں مل سکیں گے۔ دنوں میں ایسی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں چپ چاپ انتظار کر رہی تھی کہ کب میرا شوہر مجھ سے کوئی بات کرے، محبت کی بات کرے اور میں اسے یہ یقین دلاؤں کہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا شوہر میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور مجھ سے اچانک پوچھنے لگا کہ تمہاری اماں کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا میری اماں تو گھر میں کام کاج ہی کرتی ہیں۔ بولا تمہاری باقی بہنوں کی شادی کب اور کیسے ہوگی؟ میں اپنے شوہر کے سوالوں کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کی باتیں کرنا چاہتا ہے۔ خیر میں بھی اماں ابا کے بارے میں بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ایک بات بتا دی۔ پھر میرا شوہر گاڑی روک کر بولا چلو کل میں تمہارے اماں ابا سے ملنے چلوں گا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مجھے اپنے اماں ابا سے اسے ملوانے میں کیا حرج تھا۔ میں نے کہا کہ ہم کل صبح ہی چلے جائیں گے، اماں ابا دن کو مصروف نہیں ہوتے، شام کو انہیں کام ہوتے ہیں۔ بولا کہ ٹھیک ہے تم فکر ہی نہیں کرو، ہم صبح سویرے چلے جائیں گے۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میرا شوہر مجھے لے کر اماں ابا کے گھر کے لیے تیار ہونے لگا۔ تبھی میری جٹھانی میرے پاس آئی اور بولی یہ سب زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، تم دیکھ لینا ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے۔ اپنی جٹھانی کی بات مجھے اس بار بھی بہت بری لگی تھی، پر میں چپ رہی تھی کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں، اس لیے میں انہیں کچھ ایسا ویسا نہیں بولنا چاہتی تھی جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ خیر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا، سو میں تیار ہو کر باہر آ گئی۔ وہ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں اماں ابا کے گھر پہنچ گئے۔ اماں ابا مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے، میرا شوہر بھی ان سے مل کر باتیں کرنے لگا۔ کھانے کے بعد میرے شوہر نے اماں کو نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ اور اماں دونوں ہم سب کے بیچ سے اٹھ کر باہر گئے۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر میری ماں سے کیا خفیہ بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں ان کے پیچھے نہیں جا سکی کیونکہ یہ بھی عجیب لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے میری ماں نے میرے شوہر سے کوئی میرے بھلے ہی کی بات کرنا ہوگی۔ میرے شوہر کے کمرے سے باہر جانے کے بعد ابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ اب میں، میری بہنیں اور ہم سب لوگ رہ گئے تھے۔ میں بھی باہر جانا چاہتی تھی پر اماں اسی وقت واپس کمرے میں آ گئیں۔ اماں جیسے چادر میں کچھ چھپا رہی تھیں، انہوں نے خود کو بہت اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ میرا شوہر بھی مطمئن سا تھا۔ اماں کے چہرے پر بہت خوشی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں میرے شوہر نے کوئی بہت بڑے خزانے کی چابی دے دی ہو۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں، جبکہ میرا شوہر تھوڑا سا پریشان تھا۔ اماں نے میری بہنوں کے سر پر دلاسا دیا اور بولی چلو بیٹیو اندر آ جاؤ، داماد جی کے لیے ابھی اور بھی کچھ پکانا ہوگا، ان کی خدمت نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی ناراض ہو جائے گی۔ میں حیران تھی کہ اماں کو یکدم میرے شوہر پر کیسے پیار آنے تھی۔ اماں میری بہنوں کو لے کر اندر چلی گئی۔ میرا شوہر بولا کہ چلو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کیا ہم اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آئے تھے اور اماں بھی تو کھانا بنا رہی ہیں، کھانا کھا کر جائیں گے۔ بولا کہ ٹھیک ہے تم ادھر ہی رک جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں میرے شوہر کے تیوروں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس قدر بگڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کو اگر اچھا نہیں لگتا تو میں بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ یوں میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، پر جیسے ہی میں گھر آئی میرے شوہر کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی تھوڑی سی دیر میں میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ مجھے اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد میری جٹھانی آ گئی، بولی کہ آ جاؤ تم لوگ کھانا کھا لو۔ میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتا ہم کھانا کھا کر نہیں آئے۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی میرا شوہر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پر میرے شوہر نے مجھے بڑے غصے سے کہا کہ تم ہر وقت میرے پیچھے کیوں رہتی ہو، جاؤ جا کر کھانا کھاؤ۔ میں واپس آ گئی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ اماں نے اسے کوئی ایسی بات کہی تھی جس سے وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا اور مجھ سے برا رویہ اختیار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں واپس اپنے کچن میں آ گئی۔ میری جٹھانی نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو مجھے گہری نیند آ رہی تھی۔ میں بستر پر ڈھہتے ہی سو گئی تھی۔ حالانکہ میں جب صبح اٹھی تو بہت حشاش بشاش تھی، مجھے کسی قسم کی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب جب صبح اٹھی میں نے دیکھا کہ کہیں پر بھی میرا شوہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں باہر آئی، پورے گھر میں ڈھونڈ لیا پر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تبھی میری جٹھانی کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟
میں نے کہا کہ میں انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ بولی کہ انہیں تو اب تم ڈھونڈے جاؤ گی، وہ تمہیں کہیں نہیں ملیں گے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر ایسا کیا تھا کہ وہ میرے شوہر کے بارے میں پہلے ہی جانتی تھی؟ میں واپس کمرے میں آئی تو دیکھا کہ الماری پر ایک خط پڑا ہوا تھا۔ میں نے خط اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں ہوش و حواس میں طلاق دے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے یہاں پر کبھی نہیں رہنا تھا۔ ان لوگوں نے میری شادی زبردستی کی تھی اور اب میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ تم دوسری شادی کر لینا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر یہ بات کیسے کر سکتا ہے، ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ میری جٹھانی کی سازش ہے۔ ضرور میرا شوہر تھوڑی دیر باہر گیا ہوگا اور اس نے یہ خط لکھ کر الماری پر رکھا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تقریباً 1-2 دن انتظار کرنے کے بعد جب مجھے لگا کہ واقعی وہ اس گھر سے چلے گئے ہیں تو مجھے بھی اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑا۔ میں بہت پریشان تھی، میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اچانک کسی بات پر طلاق دے دے گا جو کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ آخر وجہ پتہ ہوتی تو میرے دل کو تھوڑا قرار آ جاتا، پر میں تو جیسے اندھے کنویں میں تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہی کیوں ہے۔ میں اب اپنی اماں ابا کے گھر جانے کے علاوہ اپنے پاس اور کوئی چارہ نہیں دیکھ رہی تھی، سو میں نے اپنا سامان اٹھایا اور سیدھا اپنے اماں ابا کے گھر آ گئی۔ دروازہ بجایا۔ اماں مجھے دیکھ کر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی، حالانکہ میرے بال بکھرے تھے، میک اپ بھی خراب تھا، میں اجڑی ہوئی ایک تصویر لگ رہی تھی۔ پر میری ماں نے مجھے معمول کے مطابق خوش آمدید کہا اور مجھے اندر کمرے میں لے گئی۔ میری ماں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹی تم رو کیوں رہی ہو، کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، سسرال میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ماں کون سا سسرال، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ او اچھا، میری ماں نے بس اتنا کہا تھا، حالانکہ ماں کو تو مجھ سے لپٹ کر رونا چاہیے تھا یا کم از کم حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری ماں مطمئن سی تھی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور ہلکا ہلکا افسوس کر رہی تھی، وہ بھی مجھے دکھانے کے لیے۔ مجھے اپنی ماں پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کس قسم کی ماں ہے جسے اپنی بیٹی کی طلاق پر ذرا بھی پریشانی نہیں۔ نہ ہی میری ماں نے مجھ سے وجہ پوچھی، نہ میرے ابا نے۔ ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹی تم فکر نہیں کرو، اس دنیا میں کون سا تمہارا شوہر کوئی آخری مرد تھا، تم دوسری شادی بھی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا اماں مجھے دوسری شادی زندگی بھر نہیں کرنی، اس شادی سے جو تجربہ مجھے ہو چکا ہے وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے، اب میں دوبارہ کسی مرد سے اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی۔ میری ماں نے یہ سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی توبہ توبہ بیٹی، ایسی بات نہیں کرتے، مرد تو خدا کا آئینہ دار ہے، مرد کے بارے میں ایسی تصحیح آمیز بات کر کے تم خدا کو ناراض نہیں کرو، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ بھی ایسے ہی ہوں، تمہیں ہمت کرنا ہوگی، حوصلہ کرو میری بیٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، اگر تمہارا ایک تجربہ غلط ثابت ہو گیا تو لازمی نہیں کہ دوسرا بھی ایسا ہو۔ میں نے کہا اماں میں تجربے نہیں کرنا چاہتی، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میں دوبارہ شادی کر کے خود کو ذلیل نہیں کروں گی۔ اماں بولی کہ شادی تو تمہیں کرنا پڑے گی بیٹی، اس گھر میں تو پہلے ہی 2 بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ میں نے کہا ماں آپ ان لوگوں کی شادی کر دیں، مجھے ابھی دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کھانا کھلا کر سلا دیا۔ میں بہت روئی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں دن رات نمازیں پڑھتی اور دعا کرتی۔ بالآخر ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی کہ میری ماں چچی جان کے ساتھ میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کیا ہوا ہے بیٹی، تم نے تو خود کو یوں اجاڑ لیا جیسے خدا نہ خواستہ تم بیوہ ہو گئی ہو۔ مرد اگر چھوڑ دے تو عورت کو رونے دھونے کی بجائے خود کو ایسا بنا لینا چاہیے منت کرے۔ میں نے کہا چچی مجھے یہ چالیں نہیں آتی، نہ ہی میں نے کبھی اپنے شوہر کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے، شوہر تو اب وہ رہا ہی نہیں، میں طلاق لے کر آ چکی ہوں، اب میں مزید شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر چچی میرے پاس آئی اور بولیں استغفار کرو بیٹی، ایسا نہیں کہتے، تم جو کہہ رہی ہو وہ بہت غلط ہے، دوسری شادی کرنا تم پر فرض ہے۔ میں چچی کی بات سن کر رونے لگی۔ میں نے کہا میری طلاق کو ابھی 3 دن نہیں ہوئے، آپ لوگ مجھے دوسری شادی کا کہہ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میری چچی یہ بات سن کر کہنے لگیں کہ تمہیں کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا، لیکن پھر وہی ہوا، 2-3 دن تک میری امی میرے ابا اور سب لوگ ہی بدل گئے تھے، سب نے مجھے شادی کے لیے اتنا زور دینا شروع کر دیا کہ میں پریشان ہو گئی، مجھے لگا شادی کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے۔ یوں میں اپنی ماں چچی ابا کے کہنے پر مان گئی، کہا کہ ٹھیک ہے میں دوسری شادی کر لوں گی۔ پھر چچی نے اپنے بیٹے سے میری دوسری شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے بیٹے کو میں شادی سے پہلے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن چونکہ اب میں شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، راضی نہ بھی ہوتی تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
میری شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ سب لوگ لے دے کر میری شادی کے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے ہیں۔ میری شادی حماد سے کر دی گئی۔ حماد مجھ سے تقریباً 2 سال چھوٹا تھا، اور ظاہر ہے 2 سال چھوٹے شوہر کے ساتھ عورت کو ہمیشہ اپنا غیر محفوظ ہی لگتا ہے کہ یہ نہ جانے کب مجھے چھوڑ دے گا، مجھے چھوڑ کر کسی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لے گا۔ اللہ نے کرم کیا، حماد کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ تقریباً 3-4 مہینوں کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے بہت جلدی اولاد کی خوشی دے دی تھی، اور وہ رویہ بھی میرے ساتھ میرے پہلے شوہر جیسا ہی تھا۔ وہ بہت عجیب سا تھا، اکثر باہر چلا جاتا، واپس آ کر مجھے گھنٹوں دیکھتا رہتا اور کوئی بات نہیں کرتا، کہتا تھا کہ تم بہت عجیب سی ہو۔ میں کہتی کہ کیوں، میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے جو تم مجھے عجیب کہہ رہے ہو؟ بولا کہ بس ہمارا ساتھ تو مختصر ہی ہے۔ میں حیران ہوتی کہ یہ مجھے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے جیسے کہ میرا پہلا شوہر کرتا تھا۔ خیر، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ میرے سب گھر والوں نے مل کر مجھے کس قدر اذیت سے گزارا۔ 2-3 مہینے اور گزرے۔ میرا شوہر میرا بھرپور خیال رکھنے لگا، کیونکہ میں امید سے تھی۔ مجھے وہ بستر سے قدم بھی نہ اٹھانے دیتا، کہتا کہ تم بس مہارانیوں کی طرح بیٹھو، تمہاری خدمت میں کروں گا۔ میری چچی بھی میرے ہاتھ پاؤں چھوتیں، کہتی کہ تم تو ہمارے گھر کے لیے لکشمی ہو، تم نے ہمیں بہت زیادہ خوش قسمت بنا دیا ہے۔ اب تم جب وارث پیدا کرو گی تو ہماری زندگیاں اور بھی بدل جائیں گی۔ میں سب کی باتیں سن کر خوش ہوتی تھی، جانتی تھی کہ یہ لوگ میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ تقریباً 9 مہینے کے بعد جب میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تو گھر میں ہر طرف خوشی کا سما تھا، پر کہیں بھی حماد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے یہ خوشی حماد دیکھے اور سنے، پر حماد گھر نہیں آیا۔ اس نے بھی مجھے طلاق دے دی، اسی طرح خط لکھ کر، اور میری چچی نے بھی مجھے کہہ دیا کہ بیٹا، حماد تو تم سے بہت بدظن ہے، اس نے تمہیں طلاق دے دی، پر دیکھو نا، اس کے طلاق دینے سے ایک فائدہ ہوا ہے کہ اب تم اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں طلاق نہیں چاہتی تھی، اب تو میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ میں بہت روئی، مجھے لگا جیسے کہ آسمان میرے سر پر آ گرا ہے، اور میں اگر چاہوں بھی تو دوبارہ خوش نہیں رہ سکتی۔ میرے گھر والوں نے اس بار بھی وہی کیا، میرا بہت ساتھ دیا، بولے کہ بس تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا حلالہ ہو گیا ہے، اب تم اس کے لیے دوبارہ جائز ہو۔ میں نے کہا، اماں، یہ میں مر کر بھی نہیں کروں گی، خودکشی کر لوں گی۔ یہ سن کر اماں بہت پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں کہ بیٹا، ایسے مت کہو، تم ہماری اولاد ہو، اولاد سے زیادہ پیاری نہیں۔ اور پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر، جو کہ پہلا شوہر تھا، ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا۔ وہ اماں ابا کی منتیں کرتا کہ میری دوبارہ سے میری بیوی سے شادی کرا دو۔ میں کہتی کہ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں سمجھی تھی کہ یہ سب ہمارے اختیار میں ہے، پر 1 مہینے بعد میری ماں میرے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، بیٹا، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اب تم ہی ہمیں بچا سکتی ہو۔ میں نے کہا، اماں، میں اب تمہیں کسی مصیبت سے بچانے کے لیے اپنی جان تو دے دوں گی، پر دوسری شادی دوبارہ نہیں کروں گی۔ میں نے تمہاری سن کر بہت اذیت اٹھائی ہے۔ اماں بولی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تمہارے شوہر کو خود ہی اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میں حیران ہو کر اماں کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ بیٹی، ان کے گھروں میں، ان کی نسل میں بچے پیدا نہیں ہوتے، وہ سبھی مرد بانجھ ہیں۔ تمہارے شوہر کو بھی یہ بات پتہ تھی، پر وہ شادی کر کے تم سے اپنی اولاد چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد اسے ڈاکٹر نے کہا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اس لیے اس نے تمہیں حلالہ کے لیے طلاق دے دی۔ اور تمہاری چچی سے بات تو پہلے ہی طے ہو چکی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر 1 کروڑ روپے ان کے بیٹے کو بھی دیے جائے تو وہ آرام سے اپنی اولاد بھی دے دے گا اور طلاق بھی دے دے گا۔ اس طرح تم واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی، اور وہ بیٹا بھی تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے خاندان والوں کو اس طلاق کا نہیں پتہ، صرف گھر کے لوگوں کو پتہ ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں کس قدر خود غرض بن گئی تھی۔ اس نے مجھے بیچا تھا، اس نے میرے لیے اتنا بڑا سودا کیا، اپنی بیٹیوں کا مستقبل محفوظ بنانے کی خاطر اس نے اپنی ایک بیٹی کو بیچ ڈالا۔ میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، ایک بکرا بنا دی گئی اور دوبارہ اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ میں تو ایک کھلونا تھی، مجھے صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، ورنہ میری وقت ہوتی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر کسی دوسرے مرد کے پاس نہ بھیجتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں، اپنی زندگی بھر کے لیے اسے خود کو سونپ دوں، یا پھر کوئی فرار کا راستہ ہے؟ کیا میں اپنے شوہر سے طلاق لوں تو گنہگار ٹھہرائی جاؤں گی یا نہیں؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ کبھی کبھی لوگوں کی ہمدردی بھی انسان کے زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔